إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال عز من قائل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع هواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما وقال في موضع آخر ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. معزز حاضرین دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین میں جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اس بات کی طرف مکمل اشارہ کیا ہے اور بلکہ حکم دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو کہ ان کے درمیان جو کچھ فیصلہ ہوگا وہ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت
اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ اس آیت سے پہلے اللہ رب العالمین نے تورات اور انجیل کا ذکر کیا۔ یہودیوں کو تورات دیا اور ان کو حکم دیا کہ تورات میں جو شریعت دی گئی ہے اس پر عمل کریں، اور نصارہ کو انجیل دی اور ان کو حکم دیا کہ اس میں جو شریعت تمہیں دی گئی ہے اس پر عمل کریں۔ اور یہ بھی اللہ رب العالمین نے اس کے پہلے وضاحت کی تو مَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ اللہ کے حکم اور کی شریعت پر عمل نہ کریں تو یہ کافر ہیں۔ دوسری آیت میں کہا أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ ظالم ہیں، اور تیسری آیت میں کہا أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ فاسق۔ اور ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ آخری شریعت جو ہم نے نازل کی، آخری جو کتاب نازل کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کہا کہ ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، حق کے ساتھ، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اور اس سے پہلے جو کتاب نازل کی ہے انجیل، تورات اور جو بھی کتابیں ہم نے نازل کی، یہ کتاب ان سب کی تصدیق کرتی ہے، یعنی ان کتابوں میں جو کچھ بچا ہے اس میں جو کچھ اس کتاب کے مطابق ہے یہ کتاب اس کی تصدیق کرتی ہے، وہ ہے، اور اگر اس کے خلاف کوئی چیز ان کتابوں میں دکھایا جا رہا ہے تو وہ نہیں ہے، اس لیے کتاب اس کی تصدیق نہیں کرتی ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، اس کے پہلے جو کتاب ہم نے نازل کی ہے اس کی یہ کتاب یعنی قرآن مجید اس کی تصدیق کرتی ہے، ومہیمن علیہ، اور اس کے اوپر فیصلہ کن، یعنی فیصلہ اسی کتاب کا ہے۔ گویا یہ بھی اللہ نے اشارہ دے دیا کہ اس سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی ان کے بارے میں فیصلہ اسی کتاب سے ہوگا۔ یہ آخری کتاب ہم نے نازل کی ہے جو پچھلی تمام کتابوں کے بارے میں فیصلہ کن ہے، اسی سے فیصلہ ہوگا۔ پچھلی کتابیں گویا یہ منسوخ ہو گئی، پیچھے اگر کوئی چیز ایسی چیز ہے جو اس کتاب کے موافق ہے تو یہ کتاب اسی تصدیق کرتی ہے کہ یہ چیز باقی رہے گی۔ اگر کوئی چیز پچھلی کتابوں میں ایسی ہے جس کی یہ کتاب موافقت نہیں کرتی ہے، تصدیق نہیں کرتی ہے، تو یہ وہ چیز ختم مانی جائے۔ گویا اب اس کتاب کے آنے کے بعد فیصلہ کن یہی کتاب ہے، یہی شریعت، وہ شریعت جس کتاب میں اللہ رب العالمین نے اتاری، وہ قانون حیات جو اللہ رب العالمین نے اس کتاب میں اتارا، وہ زندگی گزارنے کا طریقہ جو اللہ رب العالمین نے اس کتاب میں دیا، یہی آخری ہے، یہی فیصلہ کن ہے۔ اور اسی لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح ہمارے نبی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کے بعد اب نبی کوئی آنے والا نہیں، خاتم النبیین، اسی طرح آپ کی شریعت آخری شریعت، اب کوئی شریعت آنے والی نہیں۔ اس شریعت نے پچھلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا، اس دین نے پچھلے تمام ادیان کو منسوخ کر دیا، اور اب نیا کوئی دین، نئی کوئی شریعت، نیا کوئی قانون اللہ کی طرف سے آنے والا ہے، قیامت تک کے لیے یہی نافذ ہے۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جو کچھ آپ کے اوپر اس کتاب کی شکل میں نازل کیا گیا ہے، جو شریعت آپ کو اتاری گئی اس کتاب کے ذریعے، اسی کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے رہیے۔ وَلَا تَتَّبِعْ هَوَاهُمْ، اور اپنے من مطابق اس کتاب کی جو تشریح کی جائے، اس کتاب میں کچھ رد بدل کرنے کو کہا جائے، اس کی پیروی آپ مت کیجیے، اس کو مت مانیے۔ یہ کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی جبکہ اللہ کی طرف سے وہ معصوم، اللہ کی طرف سے اسے ہدایت ملتی رہتی ہے، وہ اللہ کا پیغام پر، اس کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جو کچھ آپ کو فیصلہ کرنا ہے، اس میں جو کچھ بتلایا گیا ہے، اللہ نے جو کچھ اتارا ہے، اسی کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ اور اس کے خلاف اگر کوئی چیز پیش کی جاتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو پیش کرنے والا، وہ ان کی خواہشات ہیں، وہ ان کا منچاہ ہے، اس لیے اس کی پیروی آپ نہ کیجیے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اللہ نے کہا کہ پہلے جو کتابیں نازل ہوئی اور اب جو مسلمان ہیں، کہا کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے شریعت اور منہج دونوں کی کر دیا۔
شریعت اور منہج دونوں تعین کر دیا ہے. طریقہ منہج کے معنی سننا کیا گیا، زندگی گزارنے کا طریقہ منہج یہ بھی ہم نے متعین کر دیا ہے، اور شریعت بھی ہم نے متعین کر دیا ہے سب کے لیے. تو اب اللہ نے ہمارے لیے یہی شریعت قرآن کی شکل میں جو اللہ نے دیا، یہی شریعت اور اسی کا منہج ہمارے لیے متعین کیا ہے. میرے بھائیو، یہی کتاب و سنت پر عمل کرنے والوں کو طریقہ. کتاب و سنت کی دعوت یہی دعوت ہے جس کو اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہارے لیے شریعت اور منہج متعین کر دیا، جس میں رد و بدل کرنے کا، جس میں تبدیلی کرنے کا، جس میں اپنا اختیار چلانے کا، اپنی خواہش کو داخل کرنے کا کوئی بھی اختیار کسی بھی مسلمان، چاہے وہ عالم ہو، کوئی ہو، کسی کو نہیں. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو شریعت قرآن و حدیث سے ثابت ہے یہی ہمارا دین ہے، اسی پر ہم نے عمل کرنا ہے، اور یہی سیدھے راہ کی طرف لے جائے گا. اور ہر قسم کے اختلاف سے، فتنے سے یہی چیز ہمیں محفوظ ہے. آج فتنے کے دور میں بہت ساری چیزیں آج ہمارے سامنے آتی ہیں، اور سب سے زندہ جو چیز ہے جس پر میڈیا میں ادھر ادھر بحثیں اب چل رہی ہے، اور حکومت اپنے طور پر مسلمانوں کے تشخص کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کے پہچان کو ختم کرنے کے لیے اسی کے پیچھے یکساں سیول کوڈ کی بات ہے. وہ مسئلہ کیا ہے؟ طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہے. بہت سارے ہمارے احباب لگتا ہے کہ یہی جانتے کہ طلاق ثلاثہ ہے کیا، اسی لیے سوال بھی کرتے ہیں طلاق کا کوئی نظام ہے، اور طلاق ثلاثہ کی جو بات کی جاتی کیا ہے. میرے بھائیو، جمعہ کا وقت مختصر، لیکن اس مختصر وقت میں تھوڑا سا میں اشارہ کروں گا کہ اسلام نے جو طلاق کا نظام بنایا، کیوں بنایا، اور یہ کیسے ہے، طلاق کیسے دیا جاتا ہے، اور اس کا کیا نظام بنایا گیا اسلام، اور اس کو کیسی انسانی ضرورت اور انسانی فطرت کے مطابق اسلام نے بنایا. اور آج جو طلاق ثلاثہ ایک مجلس کی طلاق کی جو بات کی جاتی ہے کہ یہی نافذ ہے، تو کہاں سے آئی اور اس سے کتنے فتنے پیدا کیے. اسلام نے جہاں نکاح شادی کا ایک پورا نظام بنایا، اس لیے کہ یہ انسان کی بنیادی آئینی ضرورت ہے. انسانی نسل کو آگے بڑھانے کا اللہ نے سب سے باوقار جو طریقہ ہو سکتا تھا وہ شادی بیاہ کا وہ طریقہ رہا. اللہ رب العالمین نے اس کا بھی ایک پورا نظام ہمیں دیا. یہ نہیں ہے کہ شادی بیاہ اپنے رسم و رواج کے حساب سے کر لیں، اس کا بھی ایک نظام اللہ نے ہمیں بنا کر دیا ہے، اور اس کو اتنا آسان اور اتنا سستا بنایا ہے کہ ہم اور آپ آج کے دور میں جس طرح رسم و رواج میں پھنس کر کرتے ہیں اس کو شاید سوچ نہیں سکتے. کبھی موقع ہے تو انشاءاللہ اس کا ذکر کیا جائے گا. صرف ایک حدیث سن لیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو. جس طرح نکاح کا نظام بنایا، اسی طرح اس بابرکت بندھن کو اگر نہ باقی رکھا جا سکے تو توڑنے کا جو نظام ہے جسے طلاق کہتے ہیں اس کو بنایا. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور نظام بنایا جس کو فسخ کہتے ہیں عربی اصطلاح میں. طلاق کا جو مسئلہ ہے اسلام میں اس کو حلال ضرور کیا گیا، لیکن انسانی ضرورت کو پیش نظر رکھ کر اسے بنایا گیا تھا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طلاق کے سلسلے میں کیا کہا کہ ان ابغض الحلال عند اللہ الطلاق. حلال جو چیزیں ہیں ان میں سب سے مبغوض اللہ کے نزدیک، سب سے ناپسندیدہ اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں طلاق ہے. کیوں؟ عورت اور مرد کے درمیان ایک بابرکت بندھن قائم کیا گیا ہے شادی کے ذریعے، تاکہ دونوں مل کر اس انسانی زندگی کو، انسانی نسل کو آگے بڑھا سکے، اور دونوں مل کر اپنی زندگی صحیح طور پر، اپنی زندگی کے ذمہ داریوں کو صحیح طور پر نبھا سکے. اور اس بندھن کو جب توڑنا پڑے جس کو طلاق کہا تو اللہ نے اس کو حلال ضرور کیا کہ اب یہ باقی اگر باقی نہیں رکھا جا سکتا ہے توڑ دیا جائے، لیکن اس کو محفوظ کر. اور اسی لیے اس طلاق کی نوبت آنے سے پہلے بہت ساری پیش بندیاں رکھی گئی. چنانچہ اگر عورت اور مرد میں بن نہ پائے، دونوں اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے ہیں، طلاق سے پہلے یہ حکم دیا گیا کہ دونوں طرف کے بڑے سمجھدار، ذی شعور، ذی عقل، یہ دونوں طرف سے بیٹھیں اور مرد عورت دونوں کی پریشانی کو سمجھیں. اور
بیوی دونوں کی پریشانی کو سمجھے اور دونوں کو سمجھائے کہ طلاق کی نوبت نہ آئے۔ طلاق سے پہلے گھر والے گویا اس کے اندر دخل دیں، گھر کے جو ذمہ دار ہیں، جو باشعور ہیں، وہ اس کے اندر گویا دخل دیں اور اس کو بچانے کی کوشش کریں کہ نوبت طلاق تک پہنچے۔ اور قرآن نے باقاعدہ اس کی وضاحت کی اللہ نے قرآن میں کہ پہلے وہ دونوں آپس میں سمجھنے کی کوشش کریں، اگر دونوں آپس میں نہیں سمجھ پاتے ہیں تو گھر کے لوگ اس کو سمجھانے کی اور مسئلے کو سیدھے طور پر آسانی سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر اس کے بعد بھی دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، دونوں کو یہ احساس ہو چکا ہے کہ ہماری اور ہم دونوں کی ایک ساتھ نہیں بن سکتی، تو چونکہ زندگی بھر کا ساتھ ہے، زندگی بھر کا ساتھ ہے اور اس سے گھر بننا اور بگڑنا متعلق ہے، اسی لیے اسلام نے اس کی اجازت دی کہ دونوں چاہیں تو الگ الگ ہو جائے، لیکن کس طرح اس کا بھی ایک مکمل نظام اسلام نے بنایا۔ قرآن نے صاف کہا طلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ طلاق دو مرتبہ ہے، دو مرتبہ مطلب یہ نہیں ہوا کہ آپ دونوں ایک ساتھ کہیں دو مرتبہ ہو گیا، کوئی بھی کام دو مرتبہ کرنے مطلب ہوا کہ ایک مرتبہ کیا اس کے بعد دوسری مرتبہ کیا، تو دو مرتبہ کہا طلاق دو مرتبہ ہے، اور یہ دو مرتبہ میں فامساک بمعروف او تسریح باحسان، چاہے آدمی بھلائی کے ساتھ اپنی عورت کو روک رکھے اور چاہے بھلائی کے ساتھ اس کو چھوڑ دے، یعنی اس میں ان دونوں مرتبہ میں یہ اجازت ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو بیوی دوبارہ بنا لے۔ اور اس کا نظام شریعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر یہ کی کہ آدمی اگر نہیں بن پڑا تو ایک بار طلاق دے گا، ایک بار پہلی جو طلاق دیا تو اب اس کے بعد 3 حیض کی عدت، اس عدت میں عورت اپنے میکے نہیں رہے گی بلکہ شوہر کے گھر میں، اور شوہر پورا اس کو خرچ دے گا، شوہر کے گھر میں وہ گزارا کرے گا، اس کو شوہر اپنے گھر سے نہیں نکال سکتا۔ اور یہ کیوں رکھا اسلام نے؟ اس لیے کہ جب دونوں ساتھ رہیں گے تو گھر کے احوال پر دونوں کی نظر رہے گی، دونوں کو اپنے بال بچوں کی فکر ہوگی، دونوں یہ سوچیں گے کہ اگر ہم دونوں الگ ہو گئے تو ہمارے بال بچے کیا کریں گے، ہمارا گھر ایسا نہ اجڑ جائے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس مدت میں دونوں کو سمجھ میں آئے کہ ہم دونوں پھر دوبارہ ایک ساتھ ہو جائیں، اس لیے شریعت نے یہ رکھا کہ ایک طلاق ہو سکتا ہے کہ دونوں کے لیے یہ عبرت کا ہو جائے کہ ہم دونوں مل کر رہے ہیں۔ تو اگر 3 مہینے یا 3 حیض کی جو عدت ہے اس کے اندر اگر دونوں کو سمجھ میں آ جائے اور دونوں رجوع کرنا چاہیں تو گواہ کی موجودگی میں دونوں رجوع کر سکتے ہیں، اس میں نکاح کی بھی ضرورت نہیں، دونوں رجوع کر لیں اور دونوں پھر میاں بیوی کی طرح ایک ساتھ رہنے لگے۔ یہ ایک طلاق ہوا، ایک طلاق اسے لے۔ اس کے بعد اگر پھر بھی نہ بن پڑے، پھر ایک طلاق ہو تو اس کے بعد دوسری طلاق اس کے بعد ہے، یہ نہیں کہ 2 طلاق ایک بار کہہ دیا 2 طلاق ہوگی، بلکہ اس کے بعد ہے یہ دوسری طلاق۔ اور اس میں بھی وہی سب معاملات ہیں، پیش بندیاں اور پھر طریقہ اور سب ویسے ہی جیسے پہلے میں، اور اس میں بھی عدت 3 حیض تک عورت گھر ہی میں رہے اور شوہر کے ساتھ گزارے۔ اب اگر اس کے بعد بھی نہیں بن پا رہا ہے، اتنا ہو گیا، آپ خود غور کیجیے انسانیت کیا کہتی ہے، انسانی تقاضا کیا کہتا ہے، جب یہ جب ظاہر ہو گیا کہ ہاں دونوں ساتھ رہ ہی نہیں سکتے ہیں، دونوں ساتھ رہ ہی نہیں سکتے ہیں، تو اس وقت یہ ہوا کہ تیسری طلاق دے اور دونوں زندگی بھر کے لیے الگ الگ ہو۔ اب تیسری طلاق الگ سے یعنی 3 مرتبہ طلاق، 3 جو معاملہ ہے وہ 3 مرتبہ کا ہے، یہ نہیں کہ تینوں ایک ساتھ، 3 مرتبہ کا ہے۔ اور حقیقت میں جب تیسرے مرتبہ آدمی طلاق دے رہا ہے تو یہ بالکل واضح ہے کہ دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، اسی لیے شریعت نے اس کے بعد راستہ بند کر دیا کہ اب دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اب اگر دونوں کو ایک ساتھ رہنا ہے تو یہ عورت اپنا فطری طور پر کہیں کسی نکاح اس کا ہوگا، وہاں سے اگر اس کو طلاق ہو گیا تبھی لوٹ پڑ سکتی ہے۔ اس کو یہ حلالہ کا طریقہ جو راج کیا گیا یہ بھی نہیں ہے، یہ حلالہ کا جو طریقہ راج کیا ہوا ہے وہ بھی نہیں ہے، اور حلالہ کا طریقہ کیا ہے انشاءاللہ آگے اس کا بھی بیان۔ یہ شریعت نے یہ طریقہ دیا 3 طلاق کا حق دیا مرد کو، اور اسی کے ساتھ ساتھ عورت کو بھی حق دیا ہے کہ اگر اس کا مرد اس کو پریشان کر رہا ہے اور دیکھ رہی ہے کہ مرد کے ساتھ وہ نہیں رہ سکتی ہے اور ہر طرح سے پریشان کر رہا ہے، طلاق بھی نہیں دے رہا ہے، تو عورت کو بھی حق دیا ہے کہ وہ چاہے تو اپنا نکاح فسخ کرا سکتی ہے عدالت میں، شریعت عدالت میں جا کر۔ عورت کو بھی حق دیا ہے کہ وہ چاہے تو
شرعی عدالت میں جا کر معاملے کو رکھ کر وہ اپنا یہ نکاح اپنی شادی خود ختم کرا سکتی ہے، فسخ کرا سکتی ہے نکاح۔ لیکن سوال ایک یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب شریعت نے یہ اس طرح طلاق کا ایک نظام بنایا تو پھر ایک مجلس کی 3 طلاق جو کہی جاتی ہے اور تینوں ایک ساتھ واقع ہو جاتی ہے، یہ کہاں سے آیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طلاق کا یہی طریقہ تھا۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک آدمی کے بارے میں آپ نے سنا کہ اس نے تین طلاق ایک ساتھ دی، بے حد ناراض ہوئے اور صاف بات یہ کی اَيَلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، میری موجودگی میں میرے ہوتے ہوئے بھی اللہ کی کتاب سے کھلواڑ کیا جائے۔ بے حد ناراض ہوئے اور آپ نے کہا میری موجودگی میں میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور اللہ کی کتاب سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ یعنی اسی سے علماء نے پکڑا ہے کہ صاحب ہے آپ کی ناراضگی، یہ 3 طلاق کا جو ایک ساتھ ایک مجلس دی گئی، یہ کچھ طریقہ غلط، اتنا غلط کہ اسے اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کہا گیا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس کو نافذ کرنا ہوتا تو ناراض نہ ہوتا۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ حضرت رکانہ کی حدیث سے، بہت مشہور حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاق، اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاق دی۔ لیکن جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو سوچنے لگے یہ بات تو میں نے بڑی غلط کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے اور پوچھا کہ کہا کہ اللہ کے رسول ایسے سوال کیا ہو گیا؟ تو آپ نے پوچھا کہ کیسے تم نے طلاق دی؟ کہا ایک بار میں تین طلاق ایک بار میں نے کی۔ تو کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ایک بار میں ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے، چاہے وہ جتنی بار سے کہا جائے، اور آپ نے اس کو ایک طلاق شمار کیا اور ان سے رجعت پہ جائے۔ یہی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہی طریقہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں۔ عبداللہ بن عباس سے روایتیں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے بعد حضرت ابوبکر کے زمانے میں اور حضرت عمر کے دور خلافت میں 3 سال تک یہی سلسلہ رائج تھا کہ اگر کبھی کسی نے 3 طلاق ایک مجلس میں کہہ دی تو ایک ہی مانی جاتی تھی، ایک ہی رجعی طلاق مانی جاتی تھی۔ یعنی طلاق رجعی کہتے ہیں کہ جس میں آدمی کو رجوع کرنے کا، اس کو اپنی دوبارہ بیوی بنا لینے کا اختیار ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 3 سال کے بعد طلاق کے واقعات کچھ زیادہ ہوئے اور لوگ ایک مجلس میں 3 طلاق کے بھی واقعات آئے، تو آپ نے صحابہ کرام کے مجلس میں کہا کہ وقت کے تقاضے کی بنیاد پر میں یہ حکم دیتا ہوں کہ 3 طلاق اگر کسی نے ایک مجلس میں دی تو تینوں واقع کر دی جائے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک وقت کی ضرورت اور تعزیری حکم کے طور پر یہ کہا کہ یہ ضرورت ہے وقت کی، اس کو نافذ کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نافذ کیا اور صحابہ کرام نے اس کو قبول ضرور کیا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ امت کا ہر زمانے میں اسی پر اجماع ہو گیا، بلکہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے فتح الباری میں اور اس کے بعد علماء نے باقاعدہ لکھا ہے اس بات کو کہ ہر دور میں ایسے ائمہ تھے جو کہتے تھے کہ 3 طلاق ایک بچی سی 3 طلاق تینوں نہیں ہوگی بلکہ ایک ہی مانی جائے گی۔ حضرت عمر کا وہ حکم جو تھا وہ تعزیری وقت کی ضرورت تھا، اس کے بعد یہ ہر زمانے میں نہیں ہوا ہے اور نہ ہر زمانے میں نافذ کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ وقتی تھا، لیکن شریعت کا جو حکم ہے، شریعت جو کہتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مجلس میں اگر کسی نے 3 طلاق دی تو ایک ہی طلاق شمار ہوگی، ایک طلاق رجعی شمار ہوگی۔ میرے بھائیو یہ تو اپنی جگہ، لیکن فقہی بنیادوں پر اس چیز کو شریعت میں اتنا مستحکم بنانے کی کوشش کی گئی کہ دھیرے دھیرے طلاق کا پورا طریقہ ہی یہی بنا دیا گیا، اور اس بنیاد پر نہ جانے کتنے خاندان اجڑے اور کتنی بحثیں چلی، اس بنیاد پر یہ طریقہ ہی بنا دیا گیا۔ آج کتنے وہ لوگ جن کے ہاں ایک مجلس 3 طلاق تینوں مانی جاتی، کتنے ہیں ان کے ہاں جو ایک ساتھ 3 طلاق دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہی طلاق کا طریقہ ہے، جانتے ہی نہیں کہ طلاق کا طریقہ کیا ہے، وہی نہیں جانتے۔ تھوڑی سی بات ہوئی اور ٹیلی فون پر موبائل پر کسی طرح سے 3 طلاق ایک ساتھ کہہ دیا، اب علماء کیا جائیں تو علماء کہتے ہیں کہ تینوں واقع ہو گئی، اب لوٹانا چاہتے ہو تو حلالہ کرو۔ حلالہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ المحلل والمحلل له، لعنت ہے اللہ رب العالمین کی
حلالہ کرنے والے اور حلال کرانے والے لعنت بھیجی آپ نے کہ اس مقصد سے عورت جا کر کسی آدمی سے شادی کرے کہ اب پہلے شوہر کی طرف لوٹنا ہے. حلالہ کہتے ہیں کہ 3 طلاق کے بعد عورت کسی مرد سے جا کر ایک رات کے لیے چند راتوں کے لیے جا کے شادی کرے کہ اب مجھ کو پہلے شوہر کی طرف لوٹنا ہے, اور اس کے بعد ایک رات چند رات رہنے کے بعد وہاں سے طلاق ہو, عدت گزرے اور پھر پہلے شوہر کی طرف لوٹے. یہ حلالہ نہیں بلکہ زناکاری ہے. یہ حلالہ نہیں, حقیقت میں زناکاری ہے. اس کی شریعت میں جائز نہیں ہے. شریعت نے تو یہ کہا ہے کہ اگر 3 طلاق ہو گئی تو اب عورت اس شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. یہ کہا ہے کہ اگر طلاق 3 ہو گئی تو اب پہلے شوہر کے لیے وہ حلال نہیں ہے, یہاں تک کہ وہ عام طور پر جیسے شادی ہوتی ہے اس کی کسی دوسرے سے شادی ہو جائے اور پھر وہ طلاق دے تو اب پہلے تو لوٹ سکتی ہے. یہ نہیں کہ اس کو طریقہ ہم بنا لیں کہ حلالہ کرائے اور پھر پہلے شوہر کی طرف کو لوٹائے. اور یہ حلالہ کی لعنت اس لیے آئی کہ 3 طلاق ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک ساتھ نافذ کر دیا گیا کہ یہیں سے اب عورت کے لیے شوہر کی طرف لوٹنے کا راستہ ہی بنا. میرے بھائیوں, آج اس مسئلے پر طرح طرح سے بحث کی جاتی ہے اور اسی کی وجہ سے حکومت کو, اسلام مخالف حکومت کو یہ موقع ملا ہے کہ وہ کہے کہ اس نظام میں تبدیلی کرو اور اس تبدیلی کے ذریعے اس کو یہ موقع ملے کہ کہے کہ یکساں سول کوڈ نافذ کیا جائے. میرے بھائیوں, آج ہم اس چیز کو ہرگز نہیں قبول کر سکتے کہ حکومت یکساں سول کوڈ ہمارے پر نافذ کرے, اور اسی لیے ہم مسلم پرسنل بورڈ کے موافقت کو اسی لیے قبول کرتے ہیں کہ اس کے بہانے سے حکومت کو ایک اور خواہش کرنے کا موقع ملے گا. ورنہ ہمارا موقف اس سلسلے میں, طلاق کے سلسلے میں وہی ہے جو قرآن حدیث میں ہے, اور قرآن حدیث میں جس کو جاری کیا گیا ہے اللہ کی وہی شریعت ہے, کیونکہ اللہ نے صاف طور پر, میں نے آیت تلاوت کی تھی اسی لیے کہ اللہ تبارک و تعالی صاف طور پر اپنے نبی سے کہا ہے ثم جعلناک علی شریعت من الامر فاتبعها. ہم نے آپ کو ایک شریعت پر بنایا ہے, ہم نے آپ کو ایک شریعت ادا کی ہے, ایک قانون حیات ادا کیا ہے, اسی کی آپ اتباع کیجیے. نبی کو حکم دیا ہے, پوری امت, آپ کی پوری امت اس کا مکلف ہے کہ اسی کی اتباع کرنا ہے. اس کے علاوہ کوئی راستہ ہم اختیار کریں گے تو شریعت کا, اللہ کی شریعت کا وہ طریقہ, وہ راستہ نہیں ہوگا. اس لیے ہمارا موقف وہی ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو رائج کیا, اور 3 مجلس کی 3 طلاق کو 1 طلاق آپ نے قرار کیا, اور حضرت ابوبکر کے زمانے میں وہی چیز رائج ہوئی. لیکن اس کا بھی ہم کسی کو موقع نہیں دے سکتے کہ وہ ہماری شریعت میں باہر سے ہماری شریعت میں دخل اندازی کرے اور باہر سے ہمیں سمجھائے کہ شریعت کیا ہے اور تم مسلمانوں کو کس طرح رہنا چاہیے. ضرورت اس بات کی کہ ہم خود کتاب و سنت کے لوٹیں, ہم خود اپنے مسائل کو کتاب و سنت کی روشنی میں حل کریں, ہم خود یہ سوچیں کہ جو مسائل ہمارے سامنے درپیش ہے ہم ان کو کتاب و سنت کی روشنی میں جو اتحاد کا پلیٹ فارم ہے اس پر ہم کیسے طے کریں. اور اسی چیز کے میرے بھائیوں, اسی چیز کا احساس ہم اہل حدیث کتاب سنت پر عمل کرنے والے, ہم کو بھی اسی کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم طلاق کا مسئلہ ہو یا اور بھی کوئی مسئلہ ہو, وراثت کا مسئلہ ہو, فسخ کا مسئلہ ہو, عائلی جتنا نظام ہے جو شریعت نے ہمیں دیا ہے, یہ ہم اسی چیز پر عمل کریں گے جو قرآن اور حدیث میں ہے. اس کے خلاف اگر کچھ ہے تو فقہی مشکلات اس کے اندر اتنی ہے میرے بھائیوں کہ اگر ان کے اندر پڑے فقہی مشکلات کے دلدل میں تو ہمیں خود نہیں سمجھ میں آئے گا کہ دین کیا ہے اور شریعت کیا ہے اور آدمی کو کس پر عمل کرنا ہے. جبکہ اسلام نے سارا یہ نظام جو عائلی نظام ہے, چاہے نکاح کا ہو, طلاق کا ہو, وراثت کا ہو, وصیت کا ہو, خلا کا ہو, فسخ کا ہو, یہ سارا اسلام نے اتنا مکمل اور انسانیت کے مطابق نظام دیا ہے کہ پوری انسانیت اس طرح عمل کر کے ہم نے سکون کی زندگی جی سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو نہیں کرنے کی توفیق دے, شرعی احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے. بارگاہ دعا ہماری شریعت کو ہر قسم کی سائش سے محفوظ کر دے, ہم مسلمانوں کو ہر قسم کی سائش سے محفوظ کر دے, ہم کو دین پر سچے طور پر عمل کرنے, مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. دنیا کی گزار اسلام پر قائم رکھ اور ہمارا خاتمہ ایمان سے قبول کرو. وقل قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.